نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، رحمت خداوندی پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ چینل بنانے کا مقصد میرا آج کل کے نوجوان کے نسل کے دلوں کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ محبت نبی کی دین کے لیے شرط ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ بالکل زیرو ہے۔ تو اسی حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے چینل کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیت کو جانتے ہیں۔ اللہ صحیح نیت سے اپنے پیارے کملی والے کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمت ہیں جس جیسی نعمت اللہ نے کائنات میں پیدا نہیں کی۔ ویسے تو پہاڑ اللہ کی نعمت ہیں، زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، مشرق اللہ کی نعمت ہے، مغرب اللہ کی نعمت ہے، شمال اللہ کی نعمت ہے، جنوب اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ساری کائنات کی ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ نے کسی نعمت کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ پاک نے جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا مومنوں میں تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ جو اللہ کے خزانوں کے اندر سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے بالا چیز تھی، سب سے حسین چیز تھی، جمال و کمال و نوال کے لحاظ سے سب سے حسین جو چیز تھی وہ اللہ نے ہماری جولی میں ڈال دی۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان کا تعارف، آپ کی ذات کا تعارف علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں آج آپ کو قرآن کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے قرآن کی کیا بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، میں محمد محمد ہی کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ میں محمد محمد ہی کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جمال محمد مصطفیٰ قرآن کھل کے بیان کرتا ہے میرے نبی کی سیرت کو۔ قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن ذرا بتا تو صحیح میرے نبی کی سیرت۔ تو قرآن نے بتایا کہ جب پیغمبر کے زمانے کی باری آتی ہے تو قرآن نے والعصر کہہ کے پکارا۔ جب پیغمبر کی خوشی کی باری آتی ہے تو قرآن نے مبشرن کہہ کے پکارا۔ جب پیغمبر کی قیادت کی باری آتی ہے تو قرآن نے نذیرن کہہ کے پکارا۔ جب میرے پیغمبر کی دعوت کی باری آتی ہے تو قرآن نے داعین الی اللہ کہہ کے پکارا۔ جب پیغمبر کی بشریت کی باری آتی ہے قرآن نے انما انا بشر مثلکم بتایا۔ جب پیغمبر کی معراج کا ذکر آتا ہے تو قرآن نے اسریٰ بعبدہ کہہ کے پکارا ہے۔ جب پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آتا ہے قرآن نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا کہا ہے۔ جب پیغمبر کے شہر کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد،
جب میرے پیغمبر کے دانتوں کی باری آتی ہے قرآن نے کہا یاسین۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی باری آتی ہے قرآن نے کہا ما زاغ البصر۔ جب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی باری آتی ہے قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک۔ جب میرے پیغمبر کے سینے کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب پیغمبر کے ہاتھوں کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت۔ جب پیغمبر کے اخلاق کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے وانک علی خلق عظیم۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی جب رحمت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب پیغمبر کی غار کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جب پیغمبر کی ازواج کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ جب پیغمبر کے شاگردوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے وما اولئک ھم المفلحون۔ جب پیغمبر کے ساتھیوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون۔ جب میرے سونے پیغمبر کے صحابہ کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفائزون۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب پیغمبر کے صحابہ کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ جب پیغمبر کے جانشینوں کی باری آتی ہے قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ لیکن جب میرے نبی محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بلند کیا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، کبھی والضحیٰ کہہ کے پکارا ہے، کبھی واللیل کہہ کے پکارا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارا ہے، کہیں شاہدن کہہ کے پکارا ہے، کہیں نذیرن کہہ کے پکارا ہے، کہیں داعین الی اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جہاں جہاں تک میرے خدا کا ذکر چلے گا وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کا ذکر چلے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جہانوں کا خالق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا کھل کر اپنے نبی کی سیرت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آسمان، اللہ پاک نے پہلے آسمان کے اندر میرے رب کا ذکر موجود ہے۔ جب آسمان کے اندر میرے اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ دوست، زمین میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آسمان میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ زبور میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ مشرق میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ مغرب میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ دوستو آؤ آگے چلتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اذان کے اندر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ نماز کے اندر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ میرے دوستو، نماز جنازہ میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ قبر میں سوال ہو رہے ہیں، پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جنت کی الماریوں کے اوپر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ حوروں کی پلکوں پر لکھا ہوا ہے، پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ مومن کے دل پر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جنت کے دروازے پر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ میرے اللہ کے عرش پر پہلے اللہ کا ذکر ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ
تو اپنے نبی کا نام جگہ جگہ پہ جہاں پہ تیرا نام آتا ہے، تیرے محبوب کا نام آتا ہے، میرے اللہ نے کائنات کے اندر یہ اصول پیدا کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو اتنا بلند بنایا ہے، اپنے محبوب کو اتنا پیارا بنایا ہے، اپنے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ جہاں جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تک محبوب تری مصطفی کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائیں، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں، میرا نبی ہاں کرے تو ساری چیزیں حلال ہو جائیں، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، میرا نبی دامن چھڑکے تو فرشتے وضو کرنے کے لیے آ جائیں، میرا نبی اگر غصے میں آ جائے تو جہنم کو ہلا کے رکھ دے، میرے نبی کو جب پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے محمد مصطفیٰ کی خوشبو سے، میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن جائے، میرا نبی راستے سے گزرے تو خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے۔ دوستو، بڑے بڑے حسین کائنات کے اندر آئے، بڑے بڑے جمیل آئے، بڑے بڑے اکمل آئے، بڑے بڑے کامل آئے، بڑے بڑے ذہین والے آئے، بڑے بڑے ذہنوں والے آئے، اور بڑے بڑے مال والے آئے، بڑے بڑی دولت والے آئے، بڑے بڑے خوبصورت آئے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا سارے حسینوں کے مان ٹوٹ گئے۔ دوستو، چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا، سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، حسینوں کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جمیلوں کو اپنے جمال پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی چمک پہ ناز تھا، راتوں کو اپنی تاریکیوں پہ ناز تھا، پھولوں کو اپنی خوشبو پہ ناز تھا، امینوں کو اپنی امانت پہ ناز تھا، حکیموں کو اپنی حکمت پہ ناز تھا، خطیبوں کو اپنی خطابت پہ ناز تھا، سرداروں کو اپنی سرداری پہ ناز تھا، بادشاہوں کو اپنی بادشاہی پہ ناز تھا، سمندروں کو اپنی گہرائیوں پہ ناز تھا، پہاڑوں کو اپنی بلندیوں پہ ناز تھا، ہواؤں کو اپنی تیز روانی پہ ناز تھا، لیکن آمنہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ناز تھا۔ رب کو پیدا کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب کو پیدا کر کے بھی میرا اللہ مسکرا دیا ہوگا کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ یہی تو معنی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت لا مترقبہ میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مقدس میں آئے تو میں جہاں تھوکتی تھی وہاں خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی، جدھر کو جاتی تھی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ دوستو، وہ حضرت آمنہ کی خوشبو نہیں تھی، وہ حضرت آمنہ کے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو تھی جو پوری کائنات میں پھیلنا چاہتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھیں تو سارا دن بکریاں بس بیٹھ کر میری زیارت کیا کرتی تھیں۔ دوستو، وہ حضرت آمنہ کی زیارت نہیں کیا کرتی تھیں، وہ حضرت آمنہ کے بطن مقدس کے اندر جو حضرت آمنہ کے چہرے پر نور آیا ہوا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ بکریاں اس نور کی زیارت کیا کرتی تھیں، اور رات کو سیر ہو کر بکریاں اپنے گھروں میں جا کر سب بکریوں سے زیادہ دودھ دیتی تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں جہاں سے گزرتی پتھروں سے مجھے مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی اور پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی نیچے ہوتا تو میری شکل کو دیکھ کر وہ سارا پانی اوپر آ جاتا، میں آسانی سے پانی کو بھر لیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلنا شروع کرتی تو جو کانٹے میرے قدموں کے نیچے ریگزار اور پتھر آتے وہ پتھر بھی پھول بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں تھیں ساری، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اور محمد مصطفیٰ کے چرچے پوری کائنات کے پھیل رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہیں کہ جس کی پہلے بھی تعریف ہوتی ہو،
جس کی حال میں بھی تعریف ہو، جس کی قیامت کی صبح تک سارے تعریف ہی کرتے رہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کے کیا معنی ہے؟ جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ محمد بھی کیسا پیارا نام ہے، احمد بھی کیسا پیارا نام ہے۔ اسی لیے شاعر فرماتا ہے، میں محمد محمد ہی کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ میرے دوستو، یہ پیدائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام گزر رہے ہیں، بڑی برکتوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شاعر نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا ادیب کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا جو ہے وہ خطیب کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی لبیب کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی مناظر نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی حسین و جمیل کسی معنی جنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن دوستو ان خزانوں کے اندر ایک ہی موتی تھا، ایک ہی ہیرا تھا، جس کا نام محمد الرسول اللہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نہ کوئی ایسا نبی پیدا کرنا ہے فضیلت والا، عظمت والا، اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنا کمال والا، اتنی شان والا نبی آج تک کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے دروازے کو بند کر دیا، اس سانچے کو ہی توڑ دیا جس سانچے میں محمد مصطفیٰ کو ڈالا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آج کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی۔ جتنے بھی آئیں گے سب جھوٹے ہوں گے۔ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے اکمل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس جیسا پیارا نبی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں کہ سارے نبیوں کو ختم کرنے والے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کروڑوں مرتبہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، چلے کاٹتے رہو، وظیفے کرتے رہو۔ لا الہ الا اللہ خربوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ دوستو، وہ چاشنی آ ہی نہیں سکتی، آگے نام آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے بعد میں اپنے محبوب کا نام اس لیے رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ میری زبان گناہ گار ہے، آپ کی زبان گناہ گار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس گناہ گار سے میرے پیارے نبی کا نام نہ لینا، میرے پیارے نبی کا نام اتنا پاک ہے، پہلے تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ میرے نام کی برکت سے تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے، تمہارا دل بھی پاک ہو جائے۔ کیوں؟ آگے میرے محمد مصطفیٰ کا پاک نام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ جتنی مرتبہ مرضی کہہ لو، 2 ہونٹ آپس میں ملتے نہیں۔ جب میرے پیارے محمد کا نام آئے گا، محمد الرسول اللہ کلمے کی دوسری جز ہے، جب تک محمد نہ آئے گا، محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ہونٹ ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چومتے ہیں پیار اور محبت سے۔ کیوں چومتے ہیں؟ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیارا نام آ گیا ہے، اتنا چاشنی والا نام ہے کہ اگر کسی کی زبان پہ آ جائے اللہ زبان کو پاک کر دیتا ہے، کسی کے ذہن میں آ جائے اللہ ذہن کو پاک کر دیتا ہے، کسی محفل میں لیا جائے اللہ محفل کو پاک کر دیتا ہے، کسی فضا میں لیا جائے اللہ فضا کو پاک کر دیتا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کا نام پاک آتا ہے تو ساری فضا حضور کی محبت سے معطر ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، حضرت نوح کو اللہ نے نبی اللہ بنایا، نجی اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کو خلیف اللہ بنایا ہے، یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ جو شان والے اللہ پاک نے ان کو اپنے حبیب اللہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بور دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ خیال نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔